کعبۃ اللہ جو ہے وہ اس کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مکین نہیں ہے، اور ہم سجدہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں، نہ کہ کعبۃ اللہ کو کرتے ہیں. تو وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے تعبیر کرنا، یعنی اس تعبیر سے کیا نہیں، اس میں اصل میں عربی قاعدے کے مطابق ایک مضاف حذف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا گھر، اللہ کی عبادت کا گھر ہے. جب ہم مسجد کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے جاتے ہیں. اس گھر کو خاص کر دیا گیا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی. تو یہ اللہ کی عبادت کے گھر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں رہتے ہیں یا ان کو گھر کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ تعبیر بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اور یہ در حقیقت یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ گھر ہیں جو تمہارے رہنے کے لیے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے کہ جو خالص خدا کی عبادت کے لیے سب لوگوں نے مل کر بنا دیا ہے. اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا ہے. اس سے پہلے بھی اس کی تعمیر کی داستان عام طور پر تاریخی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. اتنی بات البتہ بالکل واضح ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پرانی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو انسانی تاریخ کے دوسرے دور کے لیے تعمیر کیا ہے. اس وقت سے لے کر یہ عبادت گاہ قائم ہے. اور اگر اب آپ دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں میں سب سے قدیم عبادت گاہ یہی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کے لیے دنیا میں قائم کیا گیا. دور سے آپ کی یعنی ایک دور وہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے یہ دو ادوار میں تقسیم ہے. اس کا پہلا دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا ان سے شروع ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کی طرف رسول بھیجے.